ایک کہانی 47واں حصہ تواریخ کا نسب نامہ دوسرا تواریخ پہلا باب تا 10 باب۔ تواریخ کا اندراج موسیٰ کی 5ویں کتاب استثنا جیسا ہی کردار ادا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ جس نے خروج کے بعد 40 سال کے آخر میں بیابان میں اسرائیلیوں کی نجات کی تاریخ درج کی تھی، نیز اپنی موت سے قبل 40 سال پر مڑ کر دیکھا اور مایوس دل کے ساتھ 3 خطبے لکھے۔ اس طرح پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ کا ریکارڈ نہ صرف تخلیق سے لے کر شمالی اسرائیل کی تباہی تک بلکہ جنوبی یہودا کا بھی خلاصہ کرتا ہے۔ افسردہ دل کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ نہ تو اس دنیا کی بادشاہی اور نہ ہی اس دنیا کا بادشاہ ابدی ہے، اور خدا کی ابدی سلطنت اور یسوع مسیحا پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو اس بادشاہی میں آئے گا۔ لہٰذا تواریخ کا ریکارڈ آدم سب سے پہلے گنہگار کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ساؤل انسان کے قائم کردہ بادشاہ ساؤل کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ تاریخ مجموعی طور پر نسب نامہ کے 9 ابواب تک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی اسرائیل کے سرکش بادشاہوں کو خارج کر دیا گیا ہے اور اس کی توجہ جنوبی یہودا کے بادشاہوں کے ریکارڈ پر مرکوز ہے، اور ایسا اس لیے نہیں تھا کہ جنوبی یہودا کے بادشاہ خدا کی نظر میں زیادہ کامل تھے، بلکہ اس لیے کہ تواریخ کا ریکارڈ ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یہودا کے خاندانوں سے یسوع مسیح جو داؤد کی نسل میں آئے گا کی طرف جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی اسرائیل میں 9 سلطنتوں پر 19 بادشاہ تھے، جبکہ جنوبی یہودا میں صرف داؤد کے خاندان میں سے 20 بادشاہ تھے۔ پھر آئیے آدم سے شروع ہو کر ساؤل تک جاتے پہلا تواریخ کے نسب نامہ پر غور کریں۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایک شاندار زندگی بسر کرتے تھے لیکن نسب نامہ سے غائب ہو گئے۔ نسب نامہ جو آدم کے ساتھ شروع ہو کر سیت، انوس، کینان، مہللیل، یارد، ہنوک، متوسیلہ، لمک اور نوح تک جاتا ہے۔ اس مختصر آیت میں ہم یہاں تک کہ قائن اور قائن کی نسل بھی نہیں دیکھ سکتے جو دنیا میں ایک عمدہ زندگی گزار رہے تھے۔ قائن کے بیٹے ہنوک کے بیٹے لمک کو جس کی 2 بیویاں تھیں، لمک کا بیٹا یابل جو بھیڑ بکری پالنے والوں کا باپ تھا، یوبل جو ان سب لوگوں کا باپ تھا جو بین اور بانسری بجاتے تھے، اور توبل قائن پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کو بنانے والا تھا، نہیں دیکھے۔ نیز وہاں کوئی جبار نہیں تھے جنہوں نے قدیم زمانے میں جنگجوؤں کے طور پر دنیا کو حکم دیا تھا اور شہرت رکھنے والے افراد تھے۔ وہ تمام تباہ ہوئی اولاد تھے، اور نوح کے دن میں آنے والے پانی کے طوفان کی وجہ سے سب ایک ہی شخص کے بغیر تباہ ہو گئے تھے۔ تاہم سیت اور سیت کی اولاد جو خدا کے لوگوں کی حیثیت سے رہتے تھے پر دنیا میں نام نہیں تھا دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم سیت، انوس، کینان، مہللیل اور یارد کی زندگیوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، جو حابل کے بجائے نسل کے طور پر دیکھے گئے تھے، جو پہلا شہید اور یسوع مسیح کی نمائندگی کے طور پر فوت ہوا تھا، لیکن ان کے نام یہاں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شخص جس نے بیٹے ہنوک کو جنم دیا اس دنیا کا بے اختیار آدمی ہے جو اب بھی خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ لمک بھی جس کے نام کا مطلب ہے وہ زمین پر خداوند کی لعنت کے سبب ہمارے ہاتھوں کی محنت اور تکلیف دہ مشقت میں ہمیں تسلی دے گا، یہاں موجود ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل اس مختصر نسب نامہ کے آغاز میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے اہم بات یہ ہے کہ آیا ہمارے نام کتاب حیات میں ہیں جو بعد میں لکھے جائیں گے۔ بائبل دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ خدا تلاش کرتا ہے، توجہ دیتا ہے اور الگ کرتا ہے۔ نوح کے سیلاب سے صرف نوح کے خاندان کے 8 افراد زندہ بچے تھے۔
اور ایک بار پھر ان 8 سے نوح کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت کی اولادیں شروع ہوئیں۔ اگر نوح سے پہلے کا نسب نامہ 3 آیات میں جلدی سے گزرتا ہے تو اس نقطہ سے نسب نامہ تفصیل کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان کی اولاد میں تقسیم ہے جو خدا کے فضل کے بغیر تباہی کی طرف جاتے ہیں اور جنہیں خدا کے فضل سے منتخب کیا جاتا ہے۔ خدا پیچھا کرتا رہے گا، لہٰذا نسب نامہ جس کا آغاز دوبارہ نوح کے ساتھ ہوا، یافت کی اولاد اور حام کی اولاد کا مختصر بیان کرتا ہے، اور کہانی وہاں سے بائبل کے آخر تک سم کی نسل پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو یسوع مسیح کے نسب نامہ میں ہوگی۔ جس طرح آدم سے شروع ہونے والا نسب نامہ نوح کی طرف مڑا، نوح کے ساتھ شروع ہونے والا نسب نامہ سم کی اولاد ابراہام کی طرف مڑا۔ نسب نامہ جو ابراہام کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا اسماعیل کی اولاد اور ابراہام کی حرم کتورہ کی اولاد کا اختصار سے بیان کرتا اور اسحاق کی نسل پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نسب نامہ جو اسحاق کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا عیسو کی اولاد اور ملک ادوم کے بادشاہوں کو مختصر طور پر بیان کرتا اور اسرائیل یعقوب کی اولاد پر توجہ دیتا ہے۔ اور نسب نامہ جو دوبارہ اسرائیل کے ساتھ شروع ہوا روبن کی اولاد، شمعون کی اولاد، لاوی کی اولاد، نفتالی کی اولاد، جد کی اولاد، آشر کی اولاد، اشکار کی اولاد اور زبلون کی کہانی افرائیم کی اولاد کے اندراج سے ماورا مغرب میں منسی کے آدھے قبیلے کی اولاد اور مشرق میں منسی کے آدھے قبیلے کی اولاد اور یہودا کی اولاد پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اور یہودا کی اولاد میں مرد ایمان کالب جو بائبل میں ایمان کے جاسوس کے طور پر سامنے آیا، اور اس کی اولاد داؤد اور سلیمان پر مرکوز ہے اور یسوع مسیح کی طرف بڑھ رہا ہے جو داؤد کی اولاد کے طور پر آئے گا۔ قبیلہ کی اولادیں نسب نامے میں درج نہیں۔ پہلا تواریخ کے نسب نامہ میں ایک آیت میں نفتالی کی اولاد اور زبلون کی اولاد کا ذکر ہے جن کے ناموں کا تذکرہ لاویوں کی بستیوں میں دفن ہونے کے بعد تک نہیں کیا گیا تھا، یہاں تک کہ پہلا تواریخ کے نسب نامہ میں ایک قبیلے دان کے قبیلے کا نام بھی نہیں ہے۔ جب یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو برکت دی تو اس نے دان قبیلے کے بارے میں کہا، دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ لیکن راہ گزر کا افعی کا معنی شیطان کا کام انجام دینے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب خدا کا گھر سیلا میں تھا دان کی نسل کے قبیلے میں میکا کی شبیہ موجود تھی۔ نیز دان کے قبیلے کے زیر قبیلہ اراضی کا مقام شمالی اسرائیل کا علاقہ شمالی علاقہ تھا اور وہاں غیر قوموں کے ساتھ بہت سے تبادلے ہوئے جو آخر کار تباہی کا سبب بن گیا۔ لہٰذا اگرچہ دان کا قبیلہ اسرائیل کا قبیلہ تھا لیکن یہ مشترک قبیلہ بن گیا۔ چنانچہ شمالی اسرائیل کے پہلے بادشاہ یربعام نے بھی سونے کے ایک بچھڑے کو بیتیل میں اور دوسرے کو دان میں رکھا۔ چنانچہ دان کا قبیلہ مقام کے لحاظ سے وہ علاقہ تھا جہاں بت پرستی کو سب سے زیادہ قانونی حیثیت دی جاتی تھی۔ آخر میں عام سیاق و سباق میں دان کے قبیلے پر لعنت آئی اور اسے تواریخ کے نسب نامہ میں شامل نہیں کیا گیا، اور بعد میں دان کے قبیلے کو 1,44,000 سے بھی ہٹا دیا گیا جن پر مکاشفہ کی کتاب میں مہر کی گئی تھی۔ لہٰذا جیسا کہ ہم پہلے انتہائی شمال میں دان کا مقام اور لاوی کاہنوں کی برطرفی کو دیکھ چکے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف لاوی بلکہ تمام قبیلوں کے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش کے لیے اپنے دلوں کو پوری طرح مضبوط کیا، یہودا میں چلے گئے جہاں یروشلم کی ہیکل واقع تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ایمان کی زندگی میں ہیکل کا مرکز ہونا، بائبل کا مرکز ہونا اور جغرافیائی ماحول بہت اہم ہے۔ لاویوں کا کردار۔ تواریخ کے نسب نامہ میں لاوی کے قبیلے کا یہودا کے قبیلے کے ساتھ ایک اعلیٰ تناسب ہے۔
بہت سے ریکارڈ موجود ہیں پہلے اسرائیل کے بیٹے لاوی سے جب تک کہ وہ بابل میں اسیر نہیں ہوا۔ لاوی کی اولاد وہ لوگ جو خیمے میں خدمت کرتے تھے، ہارون کی اولاد کاہنوں کے قبیلے، لاویوں کی آباد کاری اور کاہن جو یروشلم میں آباد تھے۔ لاوی جو یروشلم میں آباد ہوئے، خیمہ اجتماع کے دربان جو یروشلم میں آباد تھے اور متحد لاویوں کے متعلق ہے۔ یہ تواریخ کے نسب نامہ میں یہودا کے بچوں کے ساتھ لاویوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر یہودا کے بچوں کی توجہ یسوع مسیح آنے والا مسیحا پر مرکوز ہے تو لاوی ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اسی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے لوگ بنیں گے۔ ایک کہانی کے سبق 23 میں پہلے ہی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ لاوی اسرائیل کی نمائندگی کیوں اور کیسے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاوی خدا کے ذریعے منتخب اور ممتاز تھے۔ بغیر کسی قابلیت کے خدا کے خیمہ کے خادم کی حیثیت دی گئی۔ خدا کو قربانیاں پیش کرنے کے لیے انچارج کا مقام دیا گیا۔ تمام اسرائیل میں سے صرف لاوی ہی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لاوی خدا اور لوگوں کے درمیان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نسب نامہ کے لحاظ سے یہودا کی نسل سے تھا اور روحانی طور پر ایک لاوی، ایک سردار کاہن کی حیثیت سے تھا۔ اسی لیے پترس رسول نے کہا، تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ یابیز کی دعا۔ تواریخ کے نسب نامہ میں اچانک یہودا کی نسل کے مندرجات میں یابیز کی دعا اور خدا کا جواب ہے، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ اگر ہم ابواب اور کتابوں سے بھٹک گئے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت لیتے اور بائبل کی تشریح اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اگر ہم پورے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامے کو نہیں پڑھتے اور سیکھتے ہیں، اور یہ آیت اس کی نمائندگی ہے۔ یابیز نے خدا سے جو کچھ مانگا وہ پہلے حدوں کو وسعت دینا، دوسرا پریشانی سے نکلنے میں مدد، اور تیسرا بے فکر رہنے میں مدد کرنا تھا۔ لہٰذا اگر ہم یابیز کی طرح دعا کریں تو ہم یہ کہتے غلطی پر ہو سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں برکت دی، لہٰذا ہم نے اپنا خطہ بڑھایا، مال میں اضافہ کیا، اپنا مقام بلند کیا اور اس دنیا میں فتنوں اور اضطراب سے پاک زندگی گزارنے میں مدد پائی۔ تاہم بائبل مستقل طور پر بتاتی ہے کہ خدا کی برکت مسیحا یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدی زندگی کی برکت ہے، اور اصل برکت خدا کے لوگ، فرزند اور خادم دنیاوی چیزوں سے انکار کرتے، اپنے دماغ اس دنیا سے کاٹتے، پردیسی کی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے اور خدا کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ لہٰذا کیا ہم اس عبارت کی دوبارہ تشریح ایک ایسے شخص کے طور پر کرتے ہیں جس کا نام یابیز ہے، جسے اس دنیا میں حقیقی امید نہ ملی، خدا سے دعا کی اور اس زمین پر نہیں بلکہ دائمی مقام تک حدود کو پھیلا دیا، اور خدا کی ہدایت سے جلدی سے اس دنیا کی مصیبتوں سے بچا اور پریشانی سے آزادی مانگ رہا ہے جن سے اس زمین پر سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خدا اسے اس کے وقت میں اپنی بادشاہی میں لے گیا تو ہم کہتے ہیں کہ خدا نے اس کی درخواست منظور کی۔ پوری بائبل میں خدا کی برکات ابدی زندگی ہیں، اور اس زمین پر خدا کے ساتھ رہنے کی، خدا کی ایک ابدی بادشاہت کے لیے امید کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا پرانے عہد نامہ کے ایمان کے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مگر حقیقت میں ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اور پولس رسول نے بھی کہا، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ لہٰذا یابیز نے دعا کے ذریعے جو حاصل کیا وہ خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے جو یسوع مسیح کے تمام لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ بنیامین کی اولاد کھڑی ہے۔
तवारीख के नसबनामा में बिन्यामीन की औलाद का अंदराज बाब 7 में दूसरे कबीलों की औलाद के साथ किया गया था, लेकिन पूरा 8 बाब दोबारा बिन्यामीन के लोगों पर मरकूज है। ये एक गैर मौमी मामला है। अगर आप जानते हैं कि तवारीख के नसबनामा का बुनियादी मकसद दाऊद के नसब पर है, लेकिन इसकी एक वजह है। अव्वल, बिन्यामीन के कबीला की शुरुआत ख़राब थी, लेकिन इख्तिताम अच्छा था। बिन्यामीन यूसुफ के छोटे भाई की हैसियत से पैदा हुआ और अपनी पैदाइश के साथ ही अपनी माँ से महरूम हो गया था, और याकूब की तरफ से बरकत नहीं लानत हासिल की, जिसने कहा बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसके अलावा अगरचा कज़ात के दौर में काजियों में से एक अहूद बिन्यामीन के कबीले से आया था। बिन्यामीन के कबीले वाबस्ता जिबा के खिते से एक लावी अपनी हरम के साथ एक जिबरी जिना के मामले और 12 टुकड़ों के वाक़े में मरकजी किरदार के तौर पर जाहिर हुआ और उसे मादूम होने के खतरा का सामना करना पड़ा। और अगरचा इसराइल का पहला बादशाह साउल बिन्यामीन के कबीले से जाहिर हुआ, यहाँ तक कि अपनी मौत तक उसने खुदा की बादशाही खुदा के लिए और खुदा के लोगों के लिए नहीं, अपनी सल्तनत अपने लिए कायम करने की कोशिश की, जिससे वो अपनी तबाही का बायस बना। अभी तक बिन्यामीन के कबीले से हासिल करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये कौम सुलेमान के बाद अलग हो गई तो वो यहूदा के कबीले दाऊद के कबीले के साथ आखिर तक रही और जनूबी यहूदा में रही, जहाँ खुदा का संदूक, हैकल और यरूशलेम वाक़या था, और वो जनूबी यहूदा के सकूत तक एक साथ रहे। यही वजह है कि तारीख के बाद तवारीख के नसबनामा के अंदराज में बिन्यामीन के कबीले को नुमाया किया गया था और आस्तर की किताब असीरी के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। तारीख की आखिरी किताब के मरकजी किरदार मर्दकी और आस्तर बिन्यामीन के कबीले से हैं। दुनियावी बादशाह साउल की कहानी। तवारीख के नसबनामा में और भी बहुत सारे मज़ामीन शामिल हैं, लेकिन एक कहानी का मकसद बाइबल की ज़ेली तकसीम करना नहीं है, बल्कि बाइबल के भाव को मुख्तसर तौर पर बयान करना और लोगों को बाइबल का जायका चखाना है। लिहाजा यहाँ नसबनामा के इख्तिताम पर मैं साउल की कहानी के साथ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। साउल के खात्मे की कहानी दाऊद के ख़ानदान यहूदा के यस्सु मसीहा जो खुदा की बादशाही में आएगा, जो पूरी तवारीख का मौजू है कि कबीले की बादशाहों की कहानी में दाखिल होने से पहले सामने आती है। साउल के ख़ानदान का पहले ही बिन्यामीन की औलाद के साथ जिक्र किया गया था, ताहम यहाँ साउल की कहानी का आगाज़ एक नसबनामा की तरह है और साउल की कहानी पूरे बाब 10 में बताई गई है, जिसमें दुनिया के बादशाह की नुमाइंदगी करने वाले साउल की महज आखिरी मौत का मंजर दिखाया गया है। ये साउल ही था जो खुदा के इंतखाब से नहीं बल्कि बने इसराइल की दरख्वास्त पर बादशाह बना था। पहले तो उसने खुद को जाहिर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बादशाह बनने और बादशाह का इक़्तिदार हासिल करने के बाद वो एक आम दुनियावी शख्स था जिसने बाकी ज़िंदगी अपने वफादार खादम दाऊद को मारने की कोशिश में सर्फ की, ताकि एक दुनियावी बादशाह के तौर पर अपनी हैसियत से महरूम ना हो। जब खुदा की रूह के हाथों में था तो लोग उससे डरते थे, लेकिन जब उसमें बदरू थी तो वो लोगों से खौफज़दा था। वो एक काबिल अफसोस और बदकिस्मत शख्स था जो सैमुएल के वसीले से खुदा से मिला था, पर सारी ज़िंदगी खुदा को अपने बादशाह और बाप की हैसियत से नहीं रखा। चुनाचे साउल की मौत को तवारीख के नसबनामा के आखिर में रखा गया। दुनियावी लोग कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में बादशाह बन सकते हैं और बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इसका खात्मा होना ज़रूरी है। बाइबल कहानी को दोहराती रहती है, लिहाजा हमें ये जान लेना चाहिए कि यहाँ एक अंजाम है। साउल की आखिरी मौत तकलीफ़ दे थी। साउल की ज़िंदगी में कौम के दुश्मन फ़िलिस्तीनियों ने हमला किया, लेकिन सैमुएल जिस पर वो इन्हसार करता था मर गया, और अगरचा उसने खुदा से पूछा, खुदा ने उसे ख्वाबों और ईम या नबियों के ज़रिए जवाब नहीं दिया। चुनाचे उसने एक जिन्नात की आशना को बुलाया जिसको उसने बेदखल कर दिया था, और उसने सोचा कि उसने सैमुएल की रूह को बुलाया है, लेकिन रूह ने साउल को हिम्मत और ताकत नहीं दी,
बल्कि मौत की सजा सुनाते हुए कहा, कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। आखिरकार साउल अपने दुखी दिल से फिलिस्तीनियों के साथ जंग में आया, जंग हार गया और अपने 3 बेटों के साथ मैदान जंग में मर गया। लेकिन यहाँ तक कि जब साउल की मौत हो रही थी, वो ये अल्फाज नहीं सुनना चाहता था, नामख्तून के हाथों हलाक हो गया। जब वो जख्मी था तो उसने अपने सिला बरदार से कहा कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे। साउल मौत के लम्हे तक इस दुनिया का एक आम काम है। लिहाजा बाइबल बताती है, जिस शख्स ने उसकी सांस खत्म की वो दुनिया से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स अमालिक था, जो शैतान की अलामत के तौर पर जाहिर होता है। खुदा तवारीख के जरिए बात करता है। अब अहदनामे कदीम में इसराइल की तारीख की कहानी खत्म हो चुकी है। दाऊद की कहानी जो पहला तवारीख 11 में शुरू होती है, सुलेमान की कहानी, सुलेमान के बाद जनूबी यहूदा के बादशाहों की कहानियां, ये सब पहला सलातीन और दूसरे सलातीन में एक दूसरे के मुतजाद हैं। खुदा एक लाइन बाइबल के जरिए ये कह सकता है कि इस दुनिया में खुदा की बादशाही नहीं है, लेकिन नमूना के तौर पर मुंतखब करदा इसराइल के जरिए और उनकी पूरी तारीख के जरिए उसकी वजाहत और वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया है कि इस दुनिया की बादशाही कभी कायम नहीं हो सकती है। इसलिए कि अगर हम जो खुदा के कलाम के जरिए खुदा पर ईमान रखते हुए बारहा इस दुनिया के बादशाह बनने और इस दुनिया में अपनी बादशाही को कायम करने की कोशिश करते हैं, तो हम बियाबान में फंस जाते हैं, जैसे 40 साल तक इसराइली शिकायत और नाराज़गी करते हुए फंसे रहे। हम काजियों के दौर में फंस जाते हैं, जब लोगों ने वही किया जो उन्होंने सही समझा, और शमाली इसराइल के बादशाहों और जनूबी यहूदा के बादशाहों में फंस जाते हैं, जिनका ख्याल था कि उनका तख्त हमेशा रहेगा, ये दुनिया हमेशा रहेगी, और खुदा को नज़रअंदाज करते हुए और बुराई करते हुए दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। असीरी से वापसी के बारे में तारीखी किताबें जैसा कि अज़रा, नहमिया और आस्तर जो असीरी की कहानी से मुतल्लिक है, अब इस दुनिया में अपने दिल लगाने या इस दुनिया में दाऊद की बादशाही कायम करने के बारे में नहीं है। नीज़ शायरी की किताबें जो ज़बूर से शुरू होती हैं, इसराइल को पीछे नहीं देखती हैं बल्कि आगे बढ़ती हैं। हम आने वाले मसीहा यीशु मसीह की उम्मीद कर रहे हैं और हम खुदा की बहाली निजात के हतमी मजमून का ऐलान कर रहे हैं। इसके अलावा ज़बूर की किताब के बाद अंबिया की किताब मसीह की बादशाही को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बयान करेगी। लिहाजा हमारा ईमान तारीख की किताबों पर ठहरा नहीं रहना चाहिए और शायरी की किताबों से आगे जाते हुए नबूवत की किताबों से गुजरते और अंजील की 4 किताबों में यीशु मसीह से मिलते और रूहुल कुद्स के जरिए अमाल की किताब में होना चाहिए। और पौलुस और दीगर रसूलों के खतूत के जरिए हमें लाजमी तौर पर पहचानना चाहिए कि हमें बाकी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और ज़िंदगी का खात्मा बिलाकर दाऊद की तरह हमारे दिलों में यीशु मसीह के साथ हो और साउल की तरह नहीं। खुदा के जोश और मोहब्बत की कहानी जारी है, जिसने कहा वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की।